دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ترکی کے سب سے مشہور اور ایتہاسک شہر یعنی استنبول میں موجود ہزاروں سال پرانی ایک ایسی قبر کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کے بارے میں جان کر آپ سبھی لوگ ضرور حیران ہو جائیں گے، کیونکہ دوستو یہ قبر کوئی عام قبر نہیں بلکہ ایک ایسی عورت کی قبر ہے کہ جس کو دنیا کی سب سے خطرناک عورتوں میں سے ایک عورت مانا جاتا ہے۔ دوستو آپ میں سے جو لوگ بھی ہالی ووڈ کی موویز یا پھر سیریل دیکھتے ہیں تو وہ لوگ میڈوسا نام کی اس عورت کو تو ضرور جانتے ہوں گے، کیونکہ دوستو میڈوسا نام کی اس خطرناک عورت کو کچھ ہالی ووڈ موویز کے ساتھ ساتھ کئی سیریلز میں بھی دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس خطرناک عورت پر بہت ساری کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ دوستو میڈوسا کوئی عام عورت نہیں بلکہ ایک ایسی عورت تھی کہ جس کے سر پر بالوں کی جگہ سانپ ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ میڈوسا میں ایک خطرناک چیز یہ بھی تھی کہ اگر کوئی بھی مرد یعنی کوئی بھی آدمی اس کی آنکھوں میں دیکھ لیا کرتا تھا تو وہ آدمی ہمیشہ کے لیے پتھر بن جایا کرتا تھا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف مردوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا، یعنی اگر کوئی عورت اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتی تو وہ مردوں کی طرح پتھر نہیں بنا کرتی تھی۔ لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ سانپوں سے بھرپور میڈوسا نام کی یہ عورت کون تھی، اور آخر اس عورت کی آدمیوں سے ایسی کیا خاص دشمنی تھی کہ جس کی وجہ سے جو آدمی بھی اس کو ایک بار دیکھ لیا کرتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے پتھر کا بن جایا کرتا تھا۔ تو دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ میڈوسا یونانیوں کی کتاب میں ایک فکشنل کیریکٹر ہے، جس کے بارے میں یونانی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ میڈوسا بھی آج سے ہزاروں سال پہلے ہماری اس دنیا میں رہا کرتی تھی، جو نہ صرف ہوشیار بلکہ حد سے زیادہ خوبصورت عورت تھی، اتنی بے انتہا خوبصورت کہ جس کی بھی ایک بار میڈوسا پر نظر پڑ جایا کرتی تھی اس کے لیے اپنی نظروں کو ہٹانا مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ میڈوسا اس دور میں یونان کی ایک ایسی دیوی کے مندر میں رہا کرتی تھی کہ جس دیوی کو اس دور میں یونان کے لوگوں کی نظروں میں حد سے زیادہ پاک مانا جاتا تھا۔ لیکن دوستو ایک دن پوسائیڈن نام کا ایک دیوتا یونان کی اس پاک دیوی کے مندر میں آیا، اور اس مندر میں آتے ہی جیسے ہی اس دیوتا کی نظر میڈوسا پر پڑی وہ فوراً میڈوسا کی خوبصورتی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا، اور اس نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر میڈوسا کے ساتھ اسی پاک دیوی کے مندر میں ہی ریپ کیا۔ ایسا گندا کام اپنے مندر میں ہو جانے کی وجہ سے وہ پاک دیوی ناراض ہو گئی اور اس نے میڈوسا کی خوبصورتی کو چھین لیا اور میڈوسا کو اب ایک ایسی عورت بنا دیا کہ جو دکھنے میں نہ تو انسان لگا کرتی تھی اور نہ ہی کسی جانور سے میل کھایا کرتی تھی۔ میڈوسا کا پورا سر الگ الگ طرح کے سانپوں سے بھر گیا تھا۔ اس کے علاوہ میڈوسا کی آنکھوں میں وہ خطرناک شکتی پیدا ہو گئی تھی کہ جو مرد بھی اس کی آنکھوں میں ایک بار دیکھ لیا کرتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے پتھر بن جایا کرتا تھا۔ دوستو یونانیوں کا ماننا ہے کہ میڈوسا کئی صدیوں تک لگاتار اسی مندر میں ہی موجود رہی تھی، اور جو کوئی آدمی بھی اس راستے سے گزرا کرتا تھا میڈوسا اسے ہمیشہ کے لیے پتھر بنا دیا کرتی تھی۔ لیکن پھر اچانک سے ایک دن اس راستے سے پرسیس نام کے ایک بہادر کمانڈر کا گزر ہوا، اور اس نے آئینے میں دیکھ کر میڈوسا کی اس گردن کو اس کے جسم سے الگ کر دیا کہ جو گردن سانپوں سے بھری ہوئی تھی۔ دوستو اس کے بعد یونان کے لوگ میڈوسا کی اس گردن کو جنگوں میں اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ میڈوسا کی گردن کو جس آدمی کے سامنے بھی دکھا دیا کرتے تھے وہ آدمی ہمیشہ کے لیے پتھر بن جایا کرتا تھا۔ لیکن دوستو میڈوسا سے جڑی یہ کہانی تو وہ کہانی تھی کہ جو یونان کی افسانوی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی کہانی کہ جو یونان کے لوگ اپنے بچوں کو مزے کے لیے سناتے آئے ہیں، ایک ایسی کہانی کہ جس پر کوئی بھی عقل مند انسان کسی حال میں بھی بھروسہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر جھوٹی کہانی کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی بڑا راز ضرور چھپا ہوتا ہے، اور شاید میڈوسا کی اس کہانی کے پیچھے بھی کوئی بڑا راز چھپا ہوا ہے، کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں اب ہم آپ کو میڈوسا سے جڑی جو سچی باتیں بتائیں گے انہیں سن کر آپ لوگ ضرور حیران ہو جائیں گے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہو نہ ہو میڈوسا کی اس کہانی کے پیچھے بھی کوئی بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کسی دور میں ہماری اس دنیا میں میڈوسا سے ملتی جلتی قدرت کی بنائی ہوئی کوئی مخلوق
موجود ہو۔ دوستو، میڈوسا سے جڑی اس سچی گھٹنا کو سلطنت عثمانیہ کے آخری طاقتور حکمران یعنی سلطان عبدالحمید پر لکھی گئی ایک کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں سلطان عبدالحمید کے دور کی بہت ساری خفیہ چیزوں کے ساتھ ساتھ میڈوسا کے بارے میں بھی بہت ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ جب 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے مشہور حکمران یعنی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ، جسے آج کے دور میں استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے، اسے فتح کر لیا تھا، تو اس کے بعد اٹلی سے کچھ لوگ سلطان محمد فاتح سے ملنے کے لیے آئے۔ ملنے آنے والے لوگوں کا تعلق فری میسنز نام کی اس یہودی تنظیم سے تھا کہ جو اس دور میں بالکل نئی وجود میں آئی تھی، یعنی اسی دور میں ہی اس یہودی تنظیم کو بنایا گیا تھا۔ اٹلی سے آنے والے ان لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کے حکمران یعنی سلطان محمد فاتح کو بتایا کہ آپ کے شہر یعنی قسطنطنیہ کے نیچے ایک ایسی خفیہ ندی موجود ہے کہ جس ندی کے اندر اتنا زیادہ خزانہ موجود ہے کہ جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل کام ہے۔ لہٰذا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس خزانے کو ڈھونڈنے میں مدد کریں، اور اس کے بدلے میں ہماری آپ سے بس ایک ہی شرط ہے کہ آپ ہم کو بنا کسی روک ٹوک کے اس ندی کے پورے علاقے میں گھومنے کی اجازت دے دیں، تاکہ ہم پوری آزادی کے ساتھ اس ندی کے پورے آس پاس کے علاقے میں ریسرچ کر سکیں۔ لیکن دوستو، سلطنت عثمانیہ کے سب سے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان یعنی سلطان محمد فاتح کے جاسوسوں نے انہیں اس بات کی خبر دی کہ اٹلی سے آنے والے یہ لوگ کسی بھی خزانے کو تلاش کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ لوگ تو میڈوسا نام کی ایک ایسی عورت کی قبر ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں کہ جس کو دنیا کی سب سے خطرناک اور سب سے عجیب عورت مانا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ خبر ملتے ہی سلطان محمد فاتح نے اٹلی سے آنے والے ان لوگوں کو ریسرچ کرنے کی اجازت دینا تو دور، بلکہ قسطنطنیہ میں رہنے کی بھی اجازت نہیں دی، اور اس پورے علاقے میں سپاہیوں کو بھی تعینات کروا دیا کہ جس علاقے میں اٹلی سے آنے والے وہ لوگ ریسرچ کی اجازت مانگ رہے تھے، تاکہ وہ لوگ دھوکے سے بھی اس علاقے میں نہ جا سکیں۔ لیکن دوستو، لگ بھگ 400 سال گزر جانے کے بعد جب دھیرے دھیرے سلطنت عثمانیہ میں سلطان عبدالحمید کا دور آیا، تو فری میسنز نام کی یہودیوں کی یہ تنظیم پوری دنیا کے ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ میں بھی بہت زیادہ طاقتور ہو چکی تھی۔ اسی لیے سلطان عبدالحمید کے دور میں بھی فری میسنز کی طرف سے میسوڈا نام کی اس عورت کی قبر کو ڈھونڈنے کی درخواست کی گئی۔ دوستو، سلطان عبدالحمید کہ جو خود بھی ہسٹری کی چیزوں میں حد سے زیادہ دلچسپی رکھنے والے انسان تھے، انہوں نے اپنے کچھ بھروسے مند لوگوں کو میسوڈا نام کی اس عجیب اور ایتہاسک عورت کی قبر ڈھونڈنے کی ذمہ داری دی۔ لگاتار کئی دنوں تک محنت کرنے کے بعد سلطان عبدالحمید کی وہ خاص ٹیم قسطنطنیہ یعنی استنبول شہر کی زمین میں میڈوسا نام کی اس عورت کی قبر ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ دوستو، سلطان عبدالحمید کے سامنے جب اس پرانی اور عجیب قبر کو کھولا گیا تو پاس کھڑے ہوئے سبھی لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ دوستو اس قبر کے اندر عورت کی ایک ایسی ممی موجود تھی کہ جو دیکھنے میں کسی جانور سے میچ کھاتی تھی، یعنی دیکھنے میں بالکل ایک جانور کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ دوستو، سلطان عبدالحمید نے اس خطرناک اور عجیب سی دکھنے والی ممی کو فری میسنز کے لوگوں سے بچانے کے لیے اس قبر سے نکلوا کر کسی دوسری خفیہ جگہ پر دفنا دیا، تاکہ فری میسنز کے لوگ چاہ کر بھی اس ممی تک نہ پہنچ سکیں، اور اس کے بعد اگلے ہی دن پوری میڈیا کے سامنے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ میڈوسا کی قبر کو ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ دوستو، میڈوسا کی ڈھونڈی ہوئی وہ قبر آج بھی ترکی کے مشہور شہر یعنی استنبول میں فناری مسجد کے قریب میں موجود ہے، جسے دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے رہتے ہیں۔ حالانکہ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈوسا کی وہ قبر اندرونی طور پر پوری طرح سے خالی ہے۔ دوستو، بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے ختم ہو جانے کے بعد فری میسنز نام کی یہ تنظیم اس ممی کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ جس ممی کو سلطان عبدالحمید نے فری میسنز سے بچانے کے لیے کسی خفیہ جگہ پر چھپا دیا تھا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔